علامہ عابد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں اسلام میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اخلاص کی عمل کے اندر کیا اہمیت ہے، اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو مثال اور ضابطے کے طور پر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت کو سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ کے اندر قربانی کے نیک عمل کا بیان فرما کر پھر اس کی اہمیت اور مقصد کو، اخلاص کو اس میں بیان فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جو انسان قربانی کرتا ہے اللہ کے لیے تو قربانی میں ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ فرمایا ولا دماؤها، نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پیش ہوتی ہے جس پر رب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے وہ انسان کے دل کا تقوی ہے، اس کی نیت کا اخلاص۔ کیا بات ہے۔ اب کوئی بھی عمل انسان کرے تو شرعی پوائنٹ آف ویو سے اللہ رب العزت کے احکام کے حوالے سے اس عمل کے اندر جو خاص چیز ہے جس کی وجہ سے اسے اجر و ثواب ملنا ہے وہ ہے اس کی خالص نیت کہ اس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور قرآن کریم فرقان حمید کی دوسری آیہ مبارکہ، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ نے بھی بار بار جو ہے اس بات کی ترغیب دی لوگوں کو کہ اس ماہ مبارک میں خصوصاً لوگوں کے کام آیا جائے، اور ابھی خدمت خلق کے حوالے سے ہمارے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کا ایک کام ہے بڑا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی دوسری آیہ مبارکہ یہ ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ماشاءاللہ، ایک انسان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے کسی انسان پر، اللہ کی مخلوق پر، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ۔ اب دیکھیے صدقہ انسان کا وہ مال یا وہ عمل ہے جو اس نے بڑی محنت سے حاصل کیا، اب اللہ کے لیے اسے خرچ کرتا ہے۔ جب آپ خرچ کریں گے آپ کے ہاتھ سے تو وہ نکل جائے گا، لیکن آپ اس پر ثواب پائیں گے یا نہیں، اس کا دار و مدار آپ کی نیت اور اخلاص پر ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے تو آپ اس پر دنیا میں بھی اجر پائیں گے اور آخرت میں بھی۔ کیا بات ہے۔ دنیا میں بھی اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی صلہ ملے گا۔ اگر مطلب کسی بھی عمل کو انسان کر رہا ہے تو اس میں بڑا دار و مدار ایک نیت کا ہے، اخلاص کا ہے، اخلاص، اور اخلاص میں خلوص نیت، اللہ کے لیے عمل کا ہونا۔ اب صدقے سے متعلق جب اللہ رب العزت کا فرمان آیا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، میں آیہ مبارکہ کا ترجمہ کر دوں گا تو بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، باطل کا مطلب ہے ضائع، آپ نے کام بھی کیا لیکن کوئی اس سے نفع بھی نہ اٹھایا۔ اب یہ ضائع کیسے ہوگا؟ فرمایا بالمن والاذی، آپ نے کسی کو جب دیا اور دینے میں مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے دیا تو پھر احسان نہیں جتلانا، اس سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات نہیں کرنا جس سے محسوس ہو کہ تم نے اس پر بڑا احسان کیا۔ فرمایا کہ احسان اگر تم نے جتلا دیا تو ایک تو اس بندے کے دل سے جو ہے جذبہ شکر ختم ہو جائے گا۔ کیا بات ہے کہ اسے یہ احساس ہوتا کہ تم نے اس کے لیے بڑا کیا، جب چار لوگوں کے درمیان بیٹھ کر تم نے احسان جتلایا تو بات ختم ہو گئی۔ اب دنیا میں اس شخص سے تم وہ توقع نہیں رکھ سکتے جو اخلاص کے ساتھ عمل کر کے تمہیں اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی تم نے اس عمل کو ختم کر دیا۔ کئی لوگ احسان کر کے یا کسی کے ساتھ نیکی کر کے اخلاص سامنے تو نبھا لیتے ہیں لیکن جب پیٹھ پیچھے پھر وہ اس چیز کو بھری محفل میں جدار ہوتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے ایک اچھا عمل پیدا کیا لوگوں کے ساتھ مل کر، تو اس کے عمل کا مطلب کیا ہے؟ آیہ مبارکہ کا دوسرا حصہ یہی ہے۔ پہلا حصہ ہے بالمن، احسان نہ جتلاؤ، اور دوسرا حصہ ہے والاذی، عمل کو جو برباد کرنے والی دوسری شے ہے وہ ہے تکلیف دینا۔ ہوتا کیا ہے کسی بندے کے ساتھ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ مال کے ذریعے، چاہے وہ کسی طرح اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے سہارا دے کر، آسرا دے کر، خیر کے کسی بھی ذریعے سے جب آگے بڑھنے میں ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے سامنے نہ صحیح اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر کسی گیدرنگ میں، کسی حلقے میں جب اس سے متعلق ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج وہ جو بھی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، ہم نے اسے بنایا، یہ بات جب اس بندے کو پہنچتی ہے تو اسے کیا ہوتا ہے؟ اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور اس کی اس تکلیف کی وجہ سے اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا عمل، مال، دولت، تمہاری محنت یہ نہیں پہنچتی، اس کی بارگاہ میں جو شے پہنچتی ہے وہ ہے دل کا اخلاص اور دل کا تقوی، تمہاری خالص نیت جو اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ سبحان اللہ۔ اور جب احسان جتلایا یا تکلیف دی تو عمل ضائع ہو گیا اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسے آپ کسی بھی عمل کے اندر جو آپ دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں اس فارمولے کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر
عمل میں رضا اللہ کی مقصود تھی، دنیا سے کوئی توقع نہیں تھی، کسی شخص سے کوئی ذاتی مفاد و مطلب نہ تھا، تو پھر اس عمل کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی۔ اور اگر مقصود دنیاوی کوئی فائدہ تھا یا کسی پر احسان کر کے خود کو بڑا اچھا ظاہر کرنا تھا، یا جو ہے اپنی تشہیر اور داد اور تعریف مقصود تھی، تو پھر ظاہری طور پر وہ عمل تو ہو جائے گا لیکن دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی نفع اور فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ یہ ہے اخلاص، خالصتاً عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، بندوں کے لیے نہ۔ تو اخلاص کی اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے عمل کے اندر۔ عمل تو آپ کر رہے ہیں، محنت تو آپ نے کرنی ہے، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ بلائی، یہاں تک کہ کسی سے خندہ پیشانی سے بات کرنا اچھے طریقے سے، اسے بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی طرف سے صدقہ ہے دوسرے مومن بھائی کے لیے۔